یہ صحیح طریقہ ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر دو شخص عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، امام آگے کھڑا ہو گیا، وہ شخص پیچھے، دوسرا پیچھے کھڑا ہو گیا، امام صاحب نے دوسری پر قاعدہ اولا کیا اور صحیح کیا تھا، لیکن مقتدی یہ سمجھا شاید ایک ہوئی ہے تو اس نے لقمہ دیا، اللہ اکبر، لیکن امام صاحب کھڑے نہ ہوئے تو مقتدی بھی بیٹھ گیا اور پھر وہ نماز کمپلیٹ کر لی، تو کیا مقتدی کی نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نماز میں سیکھنا یا سکھانا، جس کو تعلیم اور تعلم کہتے ہیں، یہ ایک عمل کثیر ہے، یعنی بہت بڑا ایسا عمل ہے کہ جو نماز کے احترام اور نماز کی جو حقیقت یا روح کے منافی عمل ہے، خلاف عمل ہے۔ لہٰذا آپ کہتے ہیں کہ نماز میں سیکھنے سکھانے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ لہٰذا اب اگر کسی نے لقمہ دیا تو حکم شرع یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے، سخت ضرورت، جیسے نماز کو قائم رکھنا ہے، یہ ایک ضرورت ہے، اگر کوئی غلطی ہو جائے گی نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا باطل کرنا لازم آئے گا اور خرابی لازم آئے گی۔ تو جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں یہ مقولہ اور ضابطہ معروف ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں ممنوعہ چیزوں کو جائز کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر ضرورت ہے تو وہاں تعلیم و تعلم کی بقدر ضرورت اجازت ہوگی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نمازی فاسد ہو جائے تو جلدی سے لقمہ دے دیں، اور اگر ایسی ضرورت متحقق نہیں ہے تو پھر حکم اصل پر ہی لوٹ آئے گا کہ نماز میں تعلیم و تعامل عمل کثیر ہے اور عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ اب جب یہ مقتدی نے لقمہ دیا اور وہ لقمے کا محل نہیں تھا، وہ لقمے کی جگہ نہیں تھی، امام صاحب صحیح 2 رکعت کے بعد بیٹھے تھے، مقتدی کو لقمہ نہیں دینا چاہیے تھا، تو اب یہ لقمہ دینا تعلیم و تعلم کے اندر آئے گا، یہ تعلیم ہے، گویا کہ امام کو سکھا رہے ہیں۔ اگر امام صاحب لے لیتے تو تعلم بھی ثابت ہو جاتا، لیکن امام صاحب نے لقمہ ان کا نہیں لیا، کھڑے نہیں ہوئے، تو صرف مقتدی کی نماز فاسد ہوگی۔ اور جس طرح یہ 2 افراد کے اندر حکم ایسی کثیر جماعت میں ہے کہ اگر کوئی امام صاحب کو غلط مقام پہ لقمہ دے اور امام صاحب قبول نہ کریں تو صرف لقمے والے کی جائے گی، اور اگر امام صاحب غلط مقام پر لقمہ قبول کر لیں تو امام صاحب کی بھی جائے گی، اور جب امام صاحب کی نماز ٹوٹے گی تو تمام مقتدیوں کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ امام صاحب کے پیچھے ذی علم لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے، جو لقمہ دینے کی واقعی صلاحیت رکھتے ہوں اور ان کو مسائل بھی معلوم ہوں۔ ہمارے یہاں اس کی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، جس کا داؤ چل جاتا ہے، یوں کہہ لوں میں اس کو الفاظ میں، کہ وہ سب سے آگے آ کر بیٹھ جاتا ہے، چاہے سب سے زیادہ کم علم وہی کیوں نہ ہو، وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور پھر اس قسم کے مسائل پیش آتے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ